بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں ہم جملہ انشائیہ اور اس کی اقسام کے بارے جانیں گے۔ ڈیئر ویورز، وہ جملہ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ جملہ انشائیہ کی کئی اقسام ہیں، لیکن مشہور 10 اقسام یہ ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، وقوع، دعا، ندا، قسم اور تعجب۔ امر وہ جملہ کہلاتا ہے کہ جس کے ذریعے سامنے والے سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے۔ فار ایگزامپل، انصر یعنی تم مدد کرو۔ اب اس کے کہنے والے کو نہ سچا کہا جا سکتا ہے اور نہ جھوٹا، کیونکہ امر حکم پر مشتمل ہوتا ہے اور حکم میں نہ سچ کا احتمال ہوتا ہے نہ جھوٹ کا، لہٰذا یہ جملہ جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ نہیں وہ جملہ کہلاتا ہے کہ جس کے ذریعے سامنے والے سے کسی کام سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے۔ فار ایگزامپل، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یعنی اپنی اولادوں کو مفلسی اور تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اقدام قتل سے رک جانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، لہٰذا لا تقتلوا فعل نہیں کہلائے گا اور اس کے کہنے والے کو نہ سچا کہا جا سکتا ہے نہ جھوٹا، لہٰذا یہ جملہ بھی جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ وہ جملہ کہ جس کے ذریعے سے استفسار کیا جائے، یعنی کوئی سوال پوچھا جائے، جملہ استفہامیہ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی کسی سے پوچھے حل ذهب زید، کیا زید چلا گیا؟ اب چونکہ یہ جملہ سوال اور استفسار پر مشتمل ہے، لہٰذا یہ جملہ جملہ استفہامیہ کہلائے گا اور سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں، لہٰذا جملہ انشائیہ بھی کہلائے گا۔ تمنی وہ جملہ کہلاتا ہے کہ جس میں کسی آرزو کا اظہار کیا جائے، خواہ اس آرزو کا حصول ممکن ہو یا محال۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی اپنی آرزو کا اظہار یوں کرے کہ لیت زیدا حاضر، کہ کاش زید یہاں موجود ہوتا، اب چونکہ زید کا آنا ممکن ہے، لہٰذا یہ آرزو اور امید ممکن الحصول آرزو کہلائے گی، اور چونکہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا یہ جملہ جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ اور اگر کوئی اپنی آرزو کا اظہار یوں کرے کہ لیت الشباب یعود، کہ کاش بہار شباب لوٹ آئے، اب اس آرزو کا حصول ممتنع اور محال ہے اور اس کے کہنے والے کو سچا کہا جا سکتا ہے نہ جھوٹا، لہٰذا یہ جملہ بھی جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ ترجی وہ جملہ کہلاتا ہے کہ جس میں کسی ممکن الحصول آرزو کا اظہار کیا گیا ہو، یعنی ایسی آرزو کہ جس کا حصول ممکن ہو۔ فار ایگزامپل، کوئی کہے لعل زیدا جاء، کہ شاید زید یہاں آ جائے، اس میں بھی آرزو کا اظہار کیا گیا ہے، اور چونکہ زید کا آنا ممکن ہے اور اس کے کہنے والے کو نہ سچا کہا جا سکتا ہے نہ جھوٹا، تو یہ جملہ بھی جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ ڈیئر ویورز، وہ جملے کہ جن سے کوئی عقد کیا جائے عقود کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، پرچیزر پرچیزنگ کرتے ہوئے کہے اشتریتو، یعنی میں نے خریدا، اور سیلر سیلنگ کرتے ہوئے کہے کہ بعتو، یعنی میں نے بیچا۔ اب چونکہ ان دونوں جملوں سے عقد بیع کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ دونوں جملے عقود کہلائیں گے، اور عقود میں بھی سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، لہٰذا یہ دونوں جملے جملہ انشائیہ کہلائیں گے۔ وہ جملے جو دعا پر مشتمل ہوں دعائیہ جملے کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جزاک اللہ خیرا، اسی طرح یرحمک اللہ، اور وہ تمام جملے جو کسی نہ کسی دعا پر مشتمل ہو دعائیہ جملے کہلاتے ہیں، اور دعا میں بھی سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، لہذا تمام دعائیہ جملے جملہ انشائیہ کہلائیں گے۔ وہ جملے کہ جن سے کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہو ندائیہ جملے کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جملے کہ جن میں کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا گیا ہو قسم کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، واللہ لقد فاز المؤمنون، یعنی اللہ کی قسم ایمان والے ضرور کامیاب ہوں گے۔ وہ جملے کہ جن سے اپنی حیرت کا اظہار کیا جائے تعجب کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ما اشد اکراما، کہ وہ کتنا ہی ادب اور تعظیم کرنے والا ہے۔ اب اس جملے میں اس شخص کے ادب اور تعظیم پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، جیسے یہ جملہ تعجب کہلائے گا، اور چونکہ تعجب میں بھی صدق یا کذب کا احتمال نہیں ہوتا، لہٰذا تمام جملہ تعجبیہ جملہ انشائیہ کہلائیں گے۔ سو ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں ہم نے جملہ انشائیہ اور اس کی اقسام کے بارے جانا۔ آج کے لیسن کے بارے کوئی سوال یا اشکال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اپنے خیالات کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔